بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان کے خاوند کا نام عمران تھا، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی منت کا ذکر فرمایا ہے، نظر کا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی، تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیا اپنے چھوٹے بچوں کو اڑنا سکھا رہی ہے، تو ان کے دل میں اولاد کی محبت جاگ اٹھی کہ ہماری بھی اولاد ہوتی، اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کو بھی آباد فرماتے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا مانگی اور ساتھ میں یہ نظر بھی مانی کہ جو بھی میری اولاد پیدا ہوگی وہ آپ کے گھر کے لیے وقف ہوگی۔ آپ کی بیت المقدس تھا اس وقت، وہ بیت المقدس کے اندر عبادت بھی کریں گے اور اس کی خدمت بھی کریں گے۔ تو اولاد مانگی اور ساتھ میں یہ نظر مان لی کہ ہماری اولاد آپ کی عبادت کے لیے وقف ہوگی، ہم اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا قبول فرما لی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حمل ٹھہر گیا۔ تو اب وہ خوش تھے کہ ہم نے جو منت مانی ہے، بچہ پیدا ہوگا بیت المقدس کی خدمت کے لیے دیں گے۔ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بیٹی پیدا ہوئی، حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہو گئیں۔ تو والدہ بڑی پریشان ہوئی، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ یہ تو بچی عورت ہے، یہ بیت المقدس کی کیسے خدمت کرے گی؟ کیونکہ وہاں پہ تو مرد حضرات ہوتے تھے جو اپنی عبادات کے اندر مصروف ہوتے تھے، تو اب یہ عورت ہے، یہ عورت ہو کہ بیت المقدس میں ان کے ساتھ کیسے رہے گی؟ یا دوسرا ایسے دن ہوتے ہیں کہ عورت عبادت نہیں کر سکتی، مسجد میں داخل بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اب منت مانی تھی، چونکہ پورا بھی کرنا تھا، تو اس لیے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے جب بچی تھوڑی بڑی ہو گئی تو ان کو لے کے آ گئیں، جو بیت المقدس کے اندر عبادت گزار رہتے تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بھی ان میں شامل تھے۔ تو وہ بچی کو لے کے آ گئیں کہ اب ہم نے منت مانی تھی، اب یہ بچی آپ کے حوالے کرنی ہے، آپ نے ان کی پرورش بھی کرنی ہے، ان کو عبادات سکھانی ہے، طریقے بھی سکھانے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی جو حضرت مریم کی پرورش تھی، پھر اس کا اللہ تعالیٰ نے واقعہ آگے ذکر فرمایا کہ اب وہ ہر عبادت گزار یہ چاہتا تھا کہ حضرت مریم کی پرورش میں کروں اور یہ فضیلت مجھے ملے۔ اور اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے، مفسرین نے، کہ حضرت مریم کے جو والد تھے حضرت عمران، وہ بھی بیت المقدس کے اندر عبادت گزار اور محتمم رہ چکے تھے۔ جو قربانیاں ہوتی تھیں اللہ تعالیٰ کے نام کی، وہ حضرت عمران کے ان کی سربراہی میں ہوتی تھی۔ تو اس لیے بیت المقدس کا جو بھی عبادت گزار تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ بچی یتیم ہے، پرورش کا ثواب بھی ملے گا، اور حضرت عمران کا جو ہمارے اوپر حق بنتا ہے وہ حق بھی ادا ہو جائے گا، اور جب بچی عبادت کرے گی تو ہمیں بھی ثواب ملتا رہے گا۔ تو ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ حضرت مریم کی پرورش میں کروں اور یہ سعادت میرے حصے کے اندر آ جائے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے، اور ساتھ میں حضرت مریم کے رشتے کے اندر خالو بھی لگتے تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنا حق بتایا کہ میں چونکہ ان کا خالو ہوں، ان کی خالہ میرے گھر کے اندر ہے، تو بچی ماں اور خالہ بچے کے لیے دونوں برابر ہوتے ہیں، جس طرح باپ اور چچا ہوتے ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا حق زیادہ ہے، میں ان کی پرورش کروں گا۔ تو بہرحال بحث کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ ہم جو ہے قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا نام نکلے گا قرآن کے اندر وہی حضرت مریم کی پرورش کرے گا۔ اب اس کا طریقہ کار جو طے ہوا، تیسرے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ذکر فرمایا ہے، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ، کہ انہوں نے کہا کہ جو وہ قلم ان کے پاس تھے جس سے وہ تورات لکھا کرتے تھے، تو کہا کہ ہم یہ قلم اٹھائیں گے، نہر کے اوپر جائیں گے، دریا کے اوپر جب بہتا ہوا پانی ہے، وہاں پہ جا کے ہم اپنے قلم اس پانی کے اندر باری باری ڈالیں گے۔ جس کا قلم پانی کے ساتھ آگے بہنے لگے گا اس کا حق ختم ہو جائے گا، جس کا قلم پانی کے اندر وہاں پہ ٹھہرا رہے گا، پانی کے ساتھ آگے نہیں بہے گا، اس کو حضرت مریم کی پرورش کا حقدار سمجھا جائے گا۔ تو یہ آپس میں بات طے ہو گئی، وہاں پہ پہنچ گئے قلم لے کے، تو انہوں نے قلم ڈالے تو باقیوں کے قلم جو ہے وہ پانی کے ساتھ آگے بہنے لگ جاتے تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب اپنا قلم ڈالا تو ان کا قلم وہاں پانی کے اندر ٹھہر گیا،
اور بعض فرماتے ہیں کہ واپس الٹی طرف ان کا قلم جو ہے وہ چلنے لگا، پانی تو اس طرف بہہ رہا تھا تو پانی کے ساتھ بہنے کے بجائے قلم واپس جو ہے اس طرف پانی کے اوپر چلنے لگا، تو سب نے تسلیم کر لیا کہ آپ ہی حضرت مریم کی پرورش کے زیادہ حقدار ہیں ہم سے۔